الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو، بدلے اس بات کے کہ بے شک ان کے لیے جنت ہوگی۔ جی، یہ پہلے حضرات کی ضد کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ ہیں الا ان تقطع قلوبہم، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کون ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ محاورے کا معنی کہ جنت ان کی انتظار کر رہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو، وہ جانیں قربان کرتے ہیں، مالوں کو مال قربان کرتے ہیں، بدلے اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے جنت ہوگی۔ کیوں؟ قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو، اور خود قتل کی جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں۔ یقتلون یقتلون جناس الاشتقاق کامل نہیں ہے کیونکہ صیغے بدل گئے۔ وعدہم اللہ، اللہ نے ان سے وعدہ کیا، وعدہ کرنا اس پہ کہ میں جنت عطا کروں گا۔ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حقاً فی التوراۃ والانجیل، یہ پکا وعدہ ہے تورات اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور کون شخص زیادہ پورا کرنے والا ہو سکتا ہے اپنے عہد کو بنسبت اللہ کے؟ اللہ وعدے کا بہت پابند ہے۔ الا ان وعد اللہ وعد الحق، پس تم خوش ہو جاؤ، لفظی میں نے خوشی طلب کرو، پس تم خوش ہو جاؤ اپنی بے کے بدلے میں وہ جو تم نے آپس میں اس کے ساتھ بے کی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو بے کی ہے، سودا کیا ہے، وہ اشترا ہے، اشترا، اور تم باعو ہو، بیچنے والے ہو۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ وہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ آگے صحابہ کرام کی صفات ہے، اور جو بھی اہل ایمان ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں ان کی صفات ہے، اور ان میں سب سے پہلے توبہ ہے کہ کوئی مشرک کافر ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے شرک اور کفر کو چھوڑا، وہ چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ التائبون الف لام بمعنی الذی کے، وہ جو توبہ کرنے والے ہیں گناہوں سے، اب توبہ ہو گئی، وہ جو عبادت کرنے والے ہیں یعنی خالص اللہ کی عبادت اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، وہ جو رات دن میں لیلم و نہارم بکرتم وعشیا فی السراء والضراء، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، السائحون، السائحون روزہ رکھنے والے، سحری کے وقت جو اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ظاہر ہے اگر طاقت ہے تو وہ روزہ بھی رکھ لے، کیونکہ دیکھو الحامدون کے بعد صفت السائحون آئی ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق السائحون جو جہاد کرنے والے ہیں، اور تیسری جو علم حاصل کرنے والے، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، یہ مجاز مرسل ہے۔ رکوع جز ہے، سجدہ جز ہے، مراد کل یعنی نماز ہے۔ الراکعون الساجدون، اس کا معنی یہ ہے پکے نمازی ہیں۔ تسمیت الکل باسم الجز،
یہ کیا ہے جی؟ شابش، مجاز مرسل۔ باقی پھر رکوع سجود بول کے نماز کیوں مراد لی ہے؟ برائے تشریف کہ رکوع اور سجدے کا مقام نماز میں بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ لی۔ جی، العامرون، حکم کرنے والے نیکی کا اور روکنے والے ہیں برائی سے، اور حفاظت کرنے والے اللہ کے حدود کی، اللہ کے احکام کی، یہ بھی ان کی صفت ہے۔ خوشخبری دے دے آپ میرے پیارے پیغمبر مومنین کو، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے۔ معلوم ہوا حالت ایمان میں گناہ ہو جائے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ معتزلہ کا ذہن یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ دائمی جہنم میں جائے گا، نہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دے دے مومنین کی، بخشش بھی ہو جائے گی، جنت میں بھی چلے جاؤ گے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی فوت ہوئے، کسی کو خواب میں آئے، پوچھا کیا بنا؟ فرمایا اللہ نے پوچھا کیا چاہتے ہو محمد؟ تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا بخشش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا علم دیا تھا تو پھر بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ علم بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، ٹھیک ہے نا، للنبی ہے نا جی، خیال کرنا۔ فرمان نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ بخشش مانگے مشرکین کے لیے، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جس طرح ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اور خدمت بھی کی تھی، پرورش بھی کی تھی، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ اب قانون آ گیا، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا، قرآن نے کر دیا کہ وہ جہنمی ہے۔ اس مقام پہ تفسیر قرطبی والا لکھتا ہے کہ یہ جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا، اگر پہلے کسی کے سامنے کسی نے دیکھ لیا، سن لیا، توبہ استغفار سچے دل سے کر لی، وہ اور بات ہے، اگر اسی طرح چلے گئے تو فرمایا انہم اصحاب الجحیم۔ باقی کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے مشرک باپ کے لیے کیوں بخشش مانگی تھی؟ تو نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے، مگر ایک وعدے کے تحت تھا۔ حضرت نے وعدہ کیا تھا ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ، جو حضرت نے وعدہ کیا تھا اس باپ سے، ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ فلما تبین لہ، پر جب حضرت کے لیے کچھ عرصے کے بعد واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ شرک سے نہیں رک رہا، تفہیم بھی کی ہے اس کی حجج اور براہین کے ساتھ، لیکن وہ نہیں شرک سے باز آ رہا، تبرأ منہ، برات کا اعلان کر دیا، برات کر دی، بیزار ہو گئے اس سے۔ باب تفاعل میں تکلف ہوتا ہے، باب جیسا بھی ہو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا، تبرأ منہ، زور لگا کے دل کو سمجھا کے، تبرأ منہ، شرک کی وجہ سے اس سے بری ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ بڑے رونے والے تھے، حلیم، حوصلے والے تھے۔ اواہ کا اصل معنی ہوتا ہے خاشع، متضرع، متأوہ، خاشع، متضرع، متأوہ۔ ان ابراہیم، حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی میرے دادا استاذ ہیں، ان کے ایک بیٹے انظر شاہ رحمہ اللہ تعالی آئے تھے قلعہ دیدار سنگھ میں، وہ اس پائے کے کوئی عالم نہیں تھے، ویسے ایک شخصیت تھی والد کی وجہ سے، ورنہ کوئی عالم نہیں تھے بڑے، اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ کوئی عالم ہو اور اس کا بیٹا بھی اسی طرح عالم ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے۔
تو حضرت وہ معنی کر رہے تھے لَأَوَّاهٌ، ابراہیم علیہ السلام اوہ 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 کرنے والے تھے. وہ یہی ہوتا ہے نا افسوس کا باعث. اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اس کی کہ ہدایت دے دے. جب اللہ ایثار المطلوب کر دے پھر گمراہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لیے جس سے انہوں نے ڈرنا ہے. جی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ خوب جاننے والا ہے. اللہ نے جب ما یتقون بیان کر دیا، ہدایت دے دی، جی بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمان و زمینوں کی بادشاہت. زندگی دیتا ہے، روح ڈالتا ہے اور روح نکالتا ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. لقد تاب اللہ، البتہ تحقیق رجوع کیا اللہ نے نبی پہ اور مہاجرین پہ اور انصار پہ، یعنی توبہ قبول کی. پیچھوں میں بیان جو اس دن بیان کیا تھا 10 آدمی تھے جن میں سے 7 نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا. اب ذہن میں رکھنا، البتہ تحقیق توبہ قبول کی اللہ نے نبی کی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ فرق تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگا تھا. تو اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے رجوع کیا نبی پہ. نبی علیہ السلام سے تو یہ غلطی نہیں ہوئی، یہ فرق نہیں ہوا، آپ تو معصوم ہیں. بھائی جواب یہ ہے آپ ان کی وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ اللہ نے پہلے نبی علیہ السلام کو مبارک دی. جیسے جاوید بیٹھا ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ کی کوئی پریشانی ہو، یہ بہت پریشان ہو آپ کی وجہ سے، مبارک دینے والا اسے کہے گا کہ لو بھائی پریشانی اللہ نے دور کر دی ہے. اس لیے ذکر لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق رجوع کی اللہ نے نبی پہ، توبہ قبول کی، اور مہاجرین اور انصار کی جنہوں نے ان کی تابعداری کی تنگی کی گھڑی میں. غزوہ تبوک بہت تنگی کا وقت تھا جی، 10 کے لیے 1 اونٹ ہے، توشہ کھجوریں ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، چھان ہے، ایک کھجور 2 لے رہے ہیں جی، اوپر سے پانی پی رہے ہیں، اور پانی بھی تنگی کا پانی، تھوڑا پانی ہے. یہ ساعت العسرہ، بعد اس کے قریب تھا، ٹیڑھے ہو جاتے دل ایک جماعت کی ان میں سے، اللہ کی طرف سے مدد نہ آتی تو کئی لوگ گمراہ ہو جاتے. ثم تاب علیہم، تکرار آیا، کوئی منافق اسے موقع نہ ملے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ فرماتے اللہ نے رجوع کر دیا. جس طرح ایک آدمی کی یار معاف کر دیا، پھر کہے معاف کر دیا تاکید کے لیے. تو ثم تاب علیہم، سبحان اللہ. صحابہ کرام اتنے پریشان، ان سے پہلے نبی علیہ السلام اتنے پریشان کہ رب کائنات کو دوبارہ کہنا پڑا ثم تاب علیہم، پھر رجوع کر دیا اللہ نے، توبہ قبول کر لی. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ اللہ ان کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے. اگر کوئی کہے استاد جی اسی صورت کے آخر میں آیا کہ نبی علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم ہے، تو اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں ہے. جواب یہ اللہ رؤوف الرحیم ہے بشان ہی، نبی علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم ہے بشان ہی. جس طرح رب وہ رب ہے تو ماں باپ کو بھی کہا جاتا ہے رب، وہ اپنی شان کے مطابق ہے. یہ شرک اور کفر اور پارٹنرشپ نہیں ہے. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے. ربنا تقبل بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور اللہ نے رجوع کیا ان 3 پہ جو پیچھے چھوڑے گئے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع. 10 تھے نا، 7 کی انہوں نے ستونوں کے ساتھ باندھا، توبہ قبول ہوئی، اور یہ 3 پیچھے چھوڑے گئے تھے. یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے، کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے بالکل دوستی چھوڑ دی تھی الحب للہ والبغض للہ کے تحت،
اور تنگ ہو گئی ان پہ ان کی جانیں، وَظَنُّوا ظَنَنُوا وَظَنُّوا اور انہوں نے یقین کیا کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ کی ناراضگی سے مگر اسی طرف استغفار کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر اللہ نے ان پہ رجوع کیا تاکہ ہو جائیں وہ رجوع کرنے والوں سے، سارے تابعداروں سے۔ پھر دیکھنا، پھر اللہ نے رجوع کیا یعنی توبہ قبول کی، لیتوبوا تاکہ ہو جائے وہ سارے تابعین میں سے۔ زبیر نے آگے کون بیٹھا؟ لیتوبوا تاکہ وہ رجوع کریں، تابعداروں میں سے ہو جائیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرتے رہو تم اللہ سے اور ہو جاؤ تم سچوں کے ساتھ۔ سچ نجات دیتا ہے، جس طرح وہ تین پیچھے چھوڑے گئے سچے تھے، فرق لگ گیا، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جس طرح یعتذرون الیکم، وہ ہلاک ہو گئے اور سچے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ باقی ما کان لأہل المدینہ، خیال کرنا، ما کان لأہل المدینہ، یہ نفی بمعنی نہیں کہ ہے، نہیں اہل مدینہ کے لیے، یعنی اہل مدینہ ایسے نہ کریں اور جو ان کے ارد گرد ہیں دیہاتی، کیا نہ کریں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ کہ وہ پیچھے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے وہ نہ کریں، جہاد میں جائیں، اور نہ وہ روکیں اپنی جانوں کو آپ کی جان سے، آپ کی ذات سے، ایسے نہ کریں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس، نہ تھکاوٹ، نہ بھوک اللہ کے راستے میں۔ یتعون، یہ یتوعون تھا، اصل میں کیا تھا جی؟ یت یعدو والا اور مضارع معلوم والا قانون لگا ہے۔ یت بولو، یت جی نا، یت وعون، اور موت یعنی یہ ظرف ہے جی، باب نصر ینصر سے، اور نہیں لتھاڑا انہوں نے کسی جگہ کو لتھاڑنا، یعنی کافروں کی جگہ پہ قبضہ نہیں کیا، وہاں نہیں گئے جو کفار کو غصے میں ڈالے، نہ انہوں نے حاصل کیا دشمن سے حاصل کرنا، مگر یہ سارے کام، پیاس، تھکاوٹ، بھوک، کافروں کی زمین کو لتھاڑنا، وہاں جانا، قبضہ کرنا اور لڑائی کرنا اور دشمن سے حاصل کرنا، یعنی انہیں قتل کرنا، قیدی بنانا، غنیمت، مگر لکھا گیا ہے ان کے لیے اس کے ساتھ عمل صالح۔ جو پیاس بھی لگی مولی حفیظ اللہ تو اللہ کتب لہم بھی عمل صالح، کوئی تھکاوٹ آئی اللہ کتب لہم بھی عمل صالح، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے محسنین کا اجر۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، زندگی میں جب دین کا کام کرو گے جی، محسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا محسنین کے اجر کو، اور نہیں وہ خرچ کرتے، خرچ کرنا چھوٹا نہ بڑا، اور نہ پار کرتے ہیں کسی وادی کو، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے، ثواب لکھا جاتا ہے، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے اعمال کا۔ یہ جو احسن ہے نا، احسن، یہ بمعنی حسنہ کے ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یعنی حسنہ بمعنی احسنہ کے ہے، اچھا عمل اللہ زیادہ اچھا کر دیتے ہیں، یہ مقصد، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے زیادہ اچھا بدلہ انہیں، یعنی احسن تو احسن، حسن کو بھی اللہ احسن سے ملا دیتے ہیں، بہترین کے ساتھ بہتر بھی مل جاتا ہے۔ وما کان المؤمنون، جملہ معترضہ ہے برائے ترغیب تعلیم توحید و مسئلہ جہاد، نہیں ہے مومنین تاکہ نکلے وہ سارے کے سارے علم حاصل کرنے کے لیے، علم پڑھنے کے لیے، اس طرح آپ آئے ہو، ہم نے پڑھا ہے تو سارا گھرانہ تو نہیں پڑھ سکتا، بڑا ٹائم لگتا ہے، مشقتیں ہیں جی، یہ تو نہیں نکل سکتے۔ پس کیوں نہیں نکلتی ہر بڑی جماعت سے ان میں سے ایک چھوٹی جماعت، تاکہ وہ سمجھ حاصل کرے دین میں، اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ لوٹے ان کی طرف، شاید کہ وہ ڈریں۔
صرف یہ نہ کہتے رہیں کہ ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ ہے، 1 روپے کا ثواب 49 کروڑ ہے، بلکہ ڈرائیں بھی صحیح۔ اصل علم کا مقصد ہوتا ہے ڈرانا۔ تو بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت نکلے، وہ نکل کے کیا کرے؟ علم پڑھے، جب واپس آئے تو پھر اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو ڈرائیں، یہ مطلب ہے۔ لیتفقہوا، جو لوگ الرجک ہیں کہ فقہ یہ کو قرآن حدیث کے مقابلے میں چیز ہے، ان کی غفلت ہے، انہیں سمجھ نہیں آئی۔ فقہ ہے فعل متعدی، مصدر متعدی، قرآن حدیث سے سیکھنا، مسئلہ مستنبط کرنا۔ اگر کسی کو یقین نہ ہے تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ تعالی اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے انداز کو دیکھ لے، انہوں نے کیسے فقاہت کی ہے، کیسے استنباط کیا ہے قرآن حدیث سے۔ ٹھیک ہے، جب کہو تو امام حنیفہ، امام شافعی کا صرف نام نہ لیا کرو رحمہم اللہ تعالی، ساتھ امام بخاری کا بھی کہا کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے مجتہد تھے، ہاں ان کی جو شہرت ہوئی ہے وہ روایت میں ہوئی ہے۔ امام حنیفہ وغیرہ رحمہ اللہ کی جو شہرت ہوئی ہے وہ درایت میں ہوئی ہے۔ اب جماعت سے ان میں سے ایک چھوٹی جماعت تاکہ تفقہ حاصل کریں دین میں، اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ لوٹیں پڑھنے والے ان کی طرف، شاید کہ وہ بھی ڈر جائیں۔ آگے اب چلیں، اب پھر جہاد کی بات شروع ہو گئی۔ یہ جملہ معترضہ تھا، مضامین صورت کا اعادہ علی سبیل الاجمال ہونے لگا ہے، قاتل الذین اعادہ دعوی صورت ہونے لگا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں کفار سے، اور چاہیے کہ پائیں وہ تم میں سختی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو تم بے شک اللہ تعالیٰ کی نصرت متقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، پس بعض ان میں سے ہے وہ ہے جو کہتا ہے بطور انکار، استہزاء، کہتا ہے کون سا تم میں سے جسے سورت نے ایمان میں زیادہ کیا، یعنی کیا فائدہ ہے اس سورت کے نزول میں۔ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، پس وہ آیات انہیں زیادہ کرتی ہیں ایمان میں، حالانکہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی طرح ہے نا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آگے فَبِذَلِكَ فَلْهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ آیات انہیں زیادہ کرتی ہیں ایمان میں، حالانکہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے، یہ آیات انہیں زیادہ کرتی ہیں کفر میں، طرف ان کے کفر کے، جناس الاشتقاق بھی ہے، رجسن کفر، رجسہم پہلا کفر، یہ بھی کفر اور پہلا بھی کفر۔ جس طرح بارش ہو، باغ میں ہو تو وہاں سے مہک اٹھتی ہے، خوشبوئیں اٹھتی ہیں، ہے نا، اور گندگی کے ڈھیر پہ ہو تو بدبو اٹھتی ہے۔ تو قرآن تو ہے سراپا رحمت، لیکن اہل ایمان کے لیے وہ اسی طرح ہے کہ باغ میں بارش ہو رہی ہے، اور دوسروں کے لیے کہ گندگی کے ڈھیر پہ بارش ہو رہی ہے۔ کافر مشرک کو قرآن سناؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ ہدایت دے دے وہ علیحدہ بات ہے، اور مرے حالانکہ وہ کافر تھے۔ کیا بھلا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، بیماریاں آ رہی، کات سالی، آج یہ کرونا جی دوبارہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے بھائی؟ یہ اللہ کا عذاب ہے اس قوم پہ، اور کتنے عذاب ہے، یہ مہنگائی بھی عذاب ہے، اور یہ عمران خان اور ان کی حکومت بھی عذاب ہے۔ پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت، دیکھتا ہے بعض ان کا طرف بعض کے ایسے اشارہ کرتے ہوئے، جس طرح اشارہ ہوتا ہے، سنا اس طرح آنکھ نہ اشارہ، کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے کوئی ایک؟ اگر مجلس سے ہم اٹھ جائیں پھر جاتے ہیں، اشارے ایک نکل گیا، کھسک گیا دوسرا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، یاد رکھنا، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی، بحر المحیط، روح المعانی، بحر المحیط، قرطبی،
یہ سارے رحمہم اللہ اس مقام پہ لکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو، آگے با سببی ہے، تفسیر المعانی با سببی ہے، سبب کیا ہے کہ بے شک وہ قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تفسیر کبیر میں ہے بشرٌ مثلکم، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، اس سے میں نے بتایا بعض قراتوں میں انفس آتا ہے، انفس کا معنی زیادہ نفیس، زیادہ پاکیزہ، بہرحال مشہور من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، تفسیر کبیر والا کہتا ہے یہ نہیں ہوئی مطلب بشر مثلکم، لیکن مقام آپ کا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میرے میں سے، گراں گزرتی ہے اس پیغمبر پہ وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے، اور ما مصدریہ ہے نا، تو پھر میں نہ بنے گا عزیز علیہ عنتکم ولقاؤکم المکروہ، یعنی جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے پیغمبر پہ گراں گزرتی ہے، تو ما مصدریہ ہے جی۔ حریص علیکم، وہ پیغمبر حریص ہے تمہارے ایمان پہ، تم اچھے ہو جاؤ، اور ہے کون، جار مجرور مقدم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر گئے، حق کو قبول نہیں کیا، منہ پھیر لیا، پس کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو۔ مولانا حسین علی الوانی فرماتے تھے رحم اللہ، ہر سورت کے آخر میں اللہ توحید بیان کرتا ہے یا نہیں، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی بگڑی بنانے والا، نہیں کوئی مختار کل، نہیں کوئی عالم الغیب، نہیں ہے کوئی حاضر و ناظر، نہیں کوئی بچے بچیاں دینے والا، صحت و مرض دینے والا، زندگی و موت دینے والا، لا الہ، تلوار چل گئی، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ الا ہو، مگر وہی ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا ہے، کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں وفادار نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیا ہے، مخلوق ناراض ہوتی ہے، ہونے دو، اللہ اس کے رسول کو راضی کر۔ علیہ توکل، تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے عرش کا، جو عرش ایسا رب جو بہت بڑا ہے، وہو رب العرش العظیم، وہ رب ہے عرش کا جو عرش بڑی عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے، اس کا وہ کیا ہے، رب ہے۔ العظیم کس کی صفت ہے، بولو نا، عرش کی، سمجھ آئی، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الف لام دونوں پہ، اور وہ رب ہے عرش کا، ایسا عرش جو کہ عظمت والا ہے، عظیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، واغننا بفضلک عمن سواک برحمتک یا